سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ فلاح پانے والے لوگ کون ہیں یا خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں. خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں یا خسارے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس سورہ کا مضمون ہے تو وہی، لیکن انداز بیان ذرا مختلف ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں، ہلاک ہونے والے لوگ کون ہیں، یا کون سے لوگ تباہ اور برباد ہوں گے آخرت کے روز. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جتنی بھی صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، خاص طور پہ نصف پارے کے بعد، ان سب کا مضمون کم و بیش ملتا جلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستی سے، مال کی محبت سے، اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ جذب کر لینے سے روکا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر وقت آخرت کو اپنے ذہن میں رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، آخرت کی جواب دہی کا خیال رکھنا، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے. یہاں بھی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، 3 چیزوں کے بارے میں کہ یہ انسان کو ہلاک کرنے والی. ویل کا لفظ قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے. ویل مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی ہے. بعض اعمال جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہوں، جہنم کے الفاظ یا ویل کے الفاظ یا لعنت کے الفاظ، اہل علم نے ان اعمال کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے. داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ ویلکما، ویل ہے تمہارے لیے، ہلاکت ہے یا جہنم کی وادی ہے، لہذا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح کپڑے کا ٹخنے سے نیچے رہنا، اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ. قرآن مجید میں بار بار وہ تو کفار کے لیے ہے، ویل للمکذبین، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ 3 باتوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ایک ہمزہ کے لیے، ایک لمزہ کے لیے، اور ایک جمع اعمالن کے لیے. یہ 3 گناہ ہیں، یا بالکل ویسے ہی جس طرح پہلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بعض کمزوریوں کا یا بعض بیماریوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کی تشخیص کی اور اس کا علاج بھی بتا دیا، بالکل ایسے ہی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کا علاج بھی بتلا دیا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا ہے، گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ اخلاقی بگاڑ جو عام طور پہ معاشرے میں اس وقت بھی رائج تھے اور آج بھی صورتحال اس سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے، بار بار ان کا ذکر فرمایا گیا ہے. مسائل اور احکام نہیں ہیں ان صورتوں میں، ایمان کو بڑا پکا کیا گیا ہے، آخرت کا عقیدہ بڑا پکا کیا گیا ہے. حمزہ کے بارے میں 2 طرح کی تفسیریں مفسرین نے لکھی ہیں. ایک تو حمزہ کا معنی یہ ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی برائی کرنا، کسی کے منہ پہ اس کو لعن طعن کرنا.
اور اس کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا، یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ شرم و حیا اور حفظ مراتب یہ بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ آداب میں سے ہے کہ اگر انسان کی اصلاح فی الواقع مطلوب ہے تو کسی مصلحت اور حکمت سے کی جائے۔ کسی کے منہ پہ کسی کی برائی کرنا یہ خوبی یا وصف نہیں ہے، بلکہ یہ بری بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان، مومن جو ہے وہ کسی کے سامنے اس کی برائی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو تانا دینے والا، اس کو برا کہنے والا۔ اور فرمایا کہ ولا باللعان، نہ ہی مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی دوسرے پہ لعنت بھیجے۔ لعنت بھیجنا جو ہے یہ تو بہت ہی بری عادت ہے اور بہت ہی بری بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے کثیر تعداد جہنم میں عورتوں کی دیکھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بلا وجہ فلاں لعنتی ہے، فلاں لعنتی ہے، فلاں پہ لعنت ہو، فلاں پہ لعنت ہو، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی لعنت ڈالتا ہے کسی پہ، بعض تو وہ کام ہیں، بعض وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ فلاں فلاں پہ لعنت ہے، وہ تو پکی بات ہے کہ وہ لعنت سے بچے گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے پہ لعنت ڈالتا ہے، وہ لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت زمین کی طرف پلٹتی ہے اور زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک فی الواقعی وہ آدمی جس پہ لعنت ڈالی جائے وہ اس لائق نہ ہو، لعنت قابل قبول نہیں ہے، لعنت کو پلٹا دیا جاتا ہے آسمانوں سے زمین پہ، زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ لعنت جس پہ ڈالی گئی وہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ فی الواقع مستحق ہو لعنت کا تو وہ لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے، اسے وہ بد دعا لگ جاتی ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اور فرمایا کہ جس پہ لعنت ڈالی گئی اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا تو جس نے لعنت کی ہے، جس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، وہ لعنت اس کی طرف پلٹا دی جاتی ہے اور لعنت کرنے والے پہ پڑ جاتی ہے، وہ مستحق بن جاتا ہے لعنت کا۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی دوسرے پہ لعنت ڈالے، الا یہ کہ خود اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت ڈالی ہو، پھر تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ ایسے الفاظ استعمال کرنے جائز ہیں۔ لیکن بلا وجہ کسی کے لیے لعنت کے لفظ استعمال کرنے، فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ بل الفاحش، نہ ہی مومن کا یہ کام ہے کہ فحش گوئی کرے، بے حیائی کی باتیں کرے، عریانی کی باتیں کرے۔ اور فرمایا کہ بل البذی، اور نہ ہی کسی مومن کا یہ کام ہے کہ بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، گالی گلوچ کرے کسی کے ساتھ۔ یہ ساری بد اخلاقی کی باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں آمنے سامنے کی جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، کسی کو تان کرنا ہے، یا کسی پہ لعنت ڈالنی ہے، تو یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی ملازم کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لعانین وصدیقین
کلا و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یہ تو بات ناممکن ہے کہ ایک آدمی صدیق بھی ہو اور دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ یا برا بھلا بھی کہے منہ۔ فرمایا یہ بات، دونوں باتیں مختلف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے ایک تو اس غلام کو آزاد کیا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے یہ بات ارشاد فرمائی، لا اعوذ یا رسول اللہ، کہ آئندہ میں ایسی بات ہرگز نہیں زبان سے نکالوں گا۔ اس میں ایک تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کے منہ پہ کسی کی برائی کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس واقعے میں سبق یہ ہے کہ جب غلطی سے کوئی بات زبان سے نکل جائے، کوئی غلط کام ہو جائے اور کوئی نیک آدمی، کوئی خیر خواہ آدمی، کوئی مخلص آدمی اس گناہ کی طرف توجہ دلا دے، اس سے روکنے کی کوشش کرے تو انسان کو رک جانا چاہیے اور اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ انسان وہ کام نہیں کرے گا۔ ہمارا کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے کسی آدمی کی تضحیک کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر اور ذلیل بنانا، یہ ہے ہمارا کا معنی۔ اور اس سے بھی شریعت نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے روکنے کی، اس کی مذمت کی اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی؟ اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جس کے بارے میں منہ در منہ لان تان کرتا ہے، برا بھلا اسے کہتا ہے، یا آنکھوں کے اشارے سے کوئی بات کرتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا مخاطب کو یا دوسرے آدمی کو اپنے آپ سے ذلیل اور حقیر سمجھ رہا ہے، اور مسلمان کو ذلیل اور حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے روکنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے آپ سے کمتر درجے کا ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں صرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ تو ایسی اور ایسی ہے، یعنی چھوٹے قد کی، صرف اتنی بات کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کے سارے پانی کو کڑوا کر دے۔ یعنی کسی دوسرے کو معمولی سا بھی اپنے آپ سے حقیر یا ذلیل سمجھنا یا حقیر اور ذلیل کرنے کی کوشش کرنا بہت ہی قابل مذمت ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی کتے کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دے۔ اور پھر ہاتھوں کے اشارے، آنکھوں کے اشارے، سر کا اشارہ، اور اسی میں مفسرین نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی لکھی ہے، تحریر تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہاتھوں سے بنائی ہوئی جو لکیریں ہیں جنہیں ہم کارٹون یا خاکے کہتے ہیں، ایسے کارٹون یا ایسے خاکے بنا کے کسی دوسرے آدمی کی توہین کرنا، کسی دوسرے آدمی کی بے عزتی کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، یہ بھی ہمارا میں شامل ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار کرنا، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اور جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے، انا من المجرمین منتقمون، کہ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والوں کے بارے میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انا کفیناک المستہزئین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استہزاء کرنے والوں کا، آپ کی تحقیر کرنے والوں کے لیے
سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں، یہ بھی تحقیر میں شامل ہے۔ اور امر واقعہ یہی ہے کہ جو کچھ آج قلم کی آزادی یا حریت فکر یا حریت تحریر کے نام پہ بدماش کر رہے ہیں یورپ میں، اور کفار اور مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا اصل مقصود یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تحقیر کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا جائے اور مذاق کیا جائے۔ ان خاکوں کا مقصد جو ہے وہ کوئی خاص بات واضح کرنا نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کی جائے، اور یہی ہومدہ ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، اور جہنم ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور سورہ کاف میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، ذالک جزایناہم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ کافروں کی سزا یہ جہنم اس لیے ہے انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا۔ یہ دیکھیے اسلام کی ذرا ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات جو ہیں یہ کتنی ہی پاکیزہ تعلیمات ہیں، کتنی اچھی تعلیمات ہیں۔ پیغمبر تو اعلیٰ ترین درجے کی شخصیت ہے، اور ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ تو سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ سید الانبیاء تو ہوئے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ نبیوں کی صف میں شامل ہے، اور اسلام تو ایک عام آدمی کو کی تذلیل کرنے کو، اس کی تحقیر کرنے کو یا اس کا استہزاء کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ویل لکل ہمزہ، ایک عام آدمی کی اگر تم تحقیر کرتے ہو، اس کی تذلیل کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے لیے بھی فرمایا کہ ویل ہے۔ اسلام تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کا جو ملازم ہے، آپ کے تابع ہے، جو آپ کا غلام ہے یا آپ کا نوکر ہے، اسلام تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ تم اپنے غلام کی تحقیر اور تذلیل کرو یا اس کا استہزاء کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سید الانبیاء ہیں، لیکن اتنا تو ماننے سے بغیر چارہ نہیں ہے کافروں کے لیے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ہیں۔ کیا تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ رسولوں کا استہزاء کیا جائے یا رسولوں کی تذلیل کی جائے یا توہین کی جائے؟ اب تم تو سارے اکٹھے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تذلیل کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو۔ ہمارا تو دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عام آدمی کی بھی تحلیل یا تذکیر یا تذلیل کی جائے۔ کجا یہ کہ ہم اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تذلیل کی بات کریں یا استہزاء کریں، یا کجا ہم اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالیں یا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی لائن یا لکیر بنائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر ہو۔ ہمیں تو یہ اسلام نے تعلیم نہیں دی، ہمارے تو اسلام نے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، ہماری زبانیں باندھی ہوئی ہیں، ہمارے سر کے اشارے باندھ دیے ہیں، ہماری آنکھوں کے اشارے باندھ دیے ہیں کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو کرتے ہیں ان کے بارے میں فرما دیا کہ ذالک جزاہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میرے رسولوں کا جس نے استہزاء کیا، جس نے تذلیل کی، جس نے تحقیر کی، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہاں بھی فرمایا، اور یہ عام حکم ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کسی دوسرے خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے، نیک ہے برا ہے، ویل لکل ہمزہ، ہر وہ آدمی جو دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، جو تذلیل کرتا ہے، اس کو منہ در منہ تانے دیتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور دوسرا گناہ فرمایا کہ لمزہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا ہے۔ ہمزہ ہے کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا، اور لمزہ ہے اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا جب وہ آدمی موجود نہ ہو، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کے بھی دو طریقے ہیں یا دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہی غیبت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، بلا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ،
کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بڑی واضح بات ہے کہ مردار کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر انسان کا مردار یہ بالکل ہی کوئی پسند نہیں کرتا، اور پھر وہ بھی اپنے بھائی کا۔ فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانے سے کراہت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، بالکل اسی طرح تمہیں غیبت کرنے کو ناپسند کرنا چاہیے۔ اور غیبت کا جرم جو ہے وہ مفسرین نے لکھا کہ ہمزہ سے بھی ایک اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جس آدمی کو آپ منہ در منہ کوئی برائی کہیں گے وہ بہرحال منہ پہ موجود ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے، اس کے جواب میں بھی کوئی نہ کوئی بات وہ کہے گا۔ لیکن غیبت کے معاملے میں، لومڑا کے معاملے میں بڑائی گناہ کی اس وجہ سے ہے کہ جس کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے، اور اس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی غیبت کو روکنے والا گھر میں نہ ہو تو پھر اس کو اور بھی زیادہ کرنے میں مزہ اور لطف آتا ہے۔ دو آدمی یا تین آدمی بیٹھے ہیں، کسی کی غیبت شروع ہو گئی، ہر آدمی نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال دیا اور اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر کسی آدمی کی غیبت ہو رہی ہو کسی محفل میں، سارے لوگ اس کی برائی بیان کر رہے ہوں، اور فرمایا کہ کوئی آدمی اس آدمی کا دفاع کرے اس مجلس میں کہ نہیں بھئی تم بات غلط کر رہے ہو، یا یہ غیبت ہے تمہیں نہیں کرنی چاہیے، یا اگر تمہیں کوئی شکوہ ہے، کوئی ناراضی ہے، کوئی گلہ ہے، اس کے منہ پہ کر لو جا کے، کوئی آدمی اس کا دفاع کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کا اس وقت دفاع کریں گے جب اس کو دفاع کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی اس وقت مدد کریں گے جب اس آدمی کو شدید مدد کی ضرورت ہوگی، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اس آدمی کی مدد کریں گے، اس آدمی کو بچائیں گے، اس آدمی کا دفاع فرمائیں گے جو آدمی کسی کو غیبت سے بچاتا ہے۔ حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سنسار کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد تشریف لے جا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دو آدمی آپس میں باتیں کرتے آ رہے تھے، اور ان دونوں حضرات نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، تبصرہ کیا حضرت ماعز اسلمی کی اس بات پہ۔ جاتے جاتے راستے میں ایک مردار آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آدمی آئے دونوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس مردار کو کھائیں۔ ان دونوں آدمیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، اس مردار کو ہم کیسے کھائیں، یا اس مردار کو کون کھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں تم ابھی ابھی کر رہے تھے وہ تو مردار کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا یہ تو مردار کھانے سے بھی بدتر ہے، اور ابھی ابھی تم لوگ یہی تو کر رہے تھے، اب کیوں نہیں کھاتے اس کو؟ یہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، منہ در منہ تانے دینا اور کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ دونوں ہی ہلاکت والی باتیں ہیں۔ اور لمزہ کی دوسری جو صورت ہے وہ ہے کہ چغلی کرنا کسی کی، غیبت بھی لمزہ میں آتی ہے اور چغلی کرنا بھی لمزہ میں آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی چغلی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ادھر سے بات سنتا ہے ادھر جا کے اس کی پھر پیٹھ پیچھے جب وہ موجود نہیں ہوتا
کسی دوسرے کو جا کے بتاتا ہے. فرمایا ایسے آدمی کے لیے کان لہو یوم القیامت لسانان من نار، قیامت کے دن دو زبانیں آگ کی اس کے منہ میں ڈال دی جائیں گی. اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی باتیں کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے. یہ ہے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا لومزہ. اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑی اپنی خوبی سمجھتے ہیں اور بڑا اس کو اچھا وصف سمجھتے ہیں. جی ہم تو کسی کے ساتھ ادھار نہیں کرتے، جو کہتا ہے منہ پہ سنا دیتے ہیں، ہم تو بڑے منہ پھاٹ ہیں. یہ وصف کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی برائی کی بات ہے. ویل ہے ایسے آدمی کے لیے. یہ انسان کو شرم و حیا جو ہے یہ بہت بڑا وصف ہے ایمان کا. الحیاء من الایمان، حیا کرنی چاہیے انسان کو. اپنے آپ پہ جبر کا کسی نے گالی دی ہے، برا کہا ہے، کوئی لان تان کیا ہے، کوئی زیادتی کر دی ہے، انسان کو اپنے آپ پہ جبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے اور دوسرے کی شرم اور حیا کرنی چاہیے. زبان سے بڑ باتیں نکالنی اور بے احتیاطی کرنی اور ہر وقت باتیں کرتے رہنا، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے من صمت نجا، کہ جس آدمی نے خاموشی اختیار کی، اپنی زبان کو لگام دے کے رکھی، فرمایا نجا، وہ نجات پا گیا. معاشرے میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی فتنے پھیلتے ہیں، جتنے بھی فساد پھیلتے ہیں، آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ وہ سارے فتنے فساد، سارے بگاڑ کم از کم 80% زبان کی وجہ سے. گالی گلوچ کرنا، کسی کی برائی کرنا، لان تان کرنا، بدعہدی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری باتیں کس چیز سے انسان کرتا ہے؟ زبان سے کرتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر آدمی کے لیے عافیت ہے لیکن مجاہر کے لیے عافیت نہیں ہے. مجاہر یہ ہے، فرمایا کہ ایک آدمی رات کے وقت گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ بدبخت انسان اتنا زبان کا غیر محتاط ہے، اتنا بک بک کرنے والا ہے کہ جاتا ہے لوگوں میں اور جا کے لوگوں کو خود بتاتا ہے کہ لوگوں میں نے رات یہ گناہ کیا ہے. فرمایا اللہ کے ہاں ہر آدمی کے لیے عافیت ہے، ہر آدمی کے لیے اللہ کے ہاں معافی ہے، لیکن ایسے بذات آدمی کے لیے معافی نہیں ہے جس کی زبان اتنی بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے کہ خود ہی گناہ کرے اور خود ہی جا کے لوگوں کے اپنے سامنے پردہ پھاڑتا پھرے کہ لوگوں میں نے یہ گناہ کیا ہے، رات میں نے یہ کیا، رات میں نے یہ کیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی کثیر تعداد انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہوگی، زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے. جہنمیوں کی کثرت جو ہے انہی دو چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی جو بے احتیاطی ہے اور ایسے خواہ خواہ بڑبڑ کرتے رہنا اور بک بک کرتے رہنا، فرمایا یہ اتنا خطرناک ہے کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایک ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ جہنم کی گہرائی میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے، اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس زبان کے ساتھ جو برائی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدعہدیاں کرتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، فرمایا ویل اور ہلاکت ہے ایسی زبان کے لیے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے
کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے تمہارے بارے میں زبان کا سب سے زیادہ ڈر ہے کہ زبان کی بے احتیاطی جو ہے یہ تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک ایسے پکڑ کے فرمایا، معاذ اس سے بچ کے رہنا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ بھی کوئی خرابی پیدا کرے گی؟ کیا یہ بھی کوئی نقصان پہنچائے گی انسان کو؟ فرمایا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو انسان کو منہ کے بل جہنم میں گرانے والی ہے، منہ کے بل جہنم میں گرائے گی یہ چیز انسان کو۔ اس لیے پہلی دو باتیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمائی کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے اس آدمی کے لیے جو دوسروں کی برائی کرتا ہے ان کے منہ پہ اور ان کی پیٹھ پیچھے۔ آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، فرمایا کہ یہ بیماری اس کو کیوں لگی، اس کو اتنا حوصلہ کیوں ہوا، اس میں اتنا غرور اور تکبر کیوں پیدا ہوا کہ یہ دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے پاس بڑا مال جمع کر رکھا ہے، یہ بڑا مالدار ہے، جاگیردار ہے، وڈیرا ہے، یہ دوسروں سے زیادہ مال دولت رکھنے والا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں ابھی پچھلی صورتوں میں وہی باتیں ارشاد ہوئی، الہاکم التکاثر، مال دولت کی کثرت جو ہے اس کے حصول نے تمہیں تباہ کر دیا۔ انہ لحب خیر لشدید، اے انسان تم مال کی محبت میں بہت شدید ہو، بڑے سخت ہو، مال کو اکٹھا بہت کرنا چاہتے ہو۔ یہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی محبت، مال کو اکٹھا کرنا، مال کے لیے اللہ کو بھول جانا، اللہ سے غافل ہو جانا، کہیں تو حرام مال کے لیے اس کی مذمت کی ہے، اور کہیں کہیں جو جائز اور حلال مال ہے اس کو بھی اکٹھا کرنا اور اس میں کھب جانا، اس میں جذب ہو جانا اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بلا دینا، اس کی بھی مذمت ہے۔ حرام مال کی مذمت تو ہے ہی ہے، وہ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا، کہے گا انا کنزک وانا مالک، جس مال سے تم نے زکوٰۃ نہیں دی، جس مال سے تم نے کبھی صدقہ اور خیرات نہیں کیا اللہ کے لیے، میں وہی تمہارا خزانہ ہوں، تمہارا مال ہوں جو تمہارے گلے پڑا ہوا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، کہ اے ایمان والو تم بھی ذرا ہوش سے زندگی بسر کرنا، ذرا ہوش کے ناخن لینا، یہ مال اور دولت جو ہے یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل نہ کر دے، تمہیں تمہارے دین سے غافل نہ کر دے، تمہاری آخرت سے اور تمہاری عاقبت سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لوگوں مجھے تمہارے بارے میں فقر کا ڈر نہیں ہے۔ اگر فقر آ گیا، ویسے تو دونوں چیزیں جو ہیں یہ آزمائش ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر ومن فتنۃ الغنا، یا اللہ میں فقر کے فتنے سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور غنا کے فتنے سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ دونوں فتنوں سے انسان کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، دونوں فتنے ہیں۔ لیکن غنا کا فقر جو ہے، فتنہ جو ہے، وہ بعض اوقات فقر کے فتنے سے کہیں بڑھ کے ہے۔ فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں فقیری اور غربت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے
کہ کہیں تمہارے اوپر دولت کے دروازے نہ کھول دیے جائیں، تمہارے ہاتھوں میں دولت بہت زیادہ نہ آ جائے اور پھر یہ دولت تم لوگوں کو اسی طرح ہلاک نہ کر ڈالے جس طرح پہلی امتوں کو اس نے ہلاک کیا تھا۔ یہ زیادہ دولت جو ہے، زیادہ گناہ جو ہے، تونگری زیادہ، یہ تو ہلاکت کا باعث ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے اس کی، الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ آدمی جس نے مال جمع کرنے کی وجہ سے اتنا متکبر ہو گیا، اتنا مغرور ہو گیا کہ دوسروں کی کو حقیر کرنے کے لیے اور ان کی تذلیل کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو منہ در منہ برا کہتا ہے اور ان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالدار جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، یا پھر ہے تو حلال مال کمایا ہوا لیکن حلال مال ایسا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل کر دیا ہے، نمازوں سے غافل کر دیا ہے، اپنی آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ فرمایا کہ تائسا عبد الدرہم عبد الدینار، ہلاک ہو جائے بندہ دنیا والا، مال والا، دولت والا، جو ہر حال میں مال اور دولت کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تائسا ہلاک ہو جائے، بن تکسا، فرمایا کہ ذلیل اور رسوا ہو یہ آدمی جو ہر وقت مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور فرمایا کہ فن تاکشا، اگر اس کو کانٹا چوبے تو کوئی اس کا کانٹا نہ نکالے، کوئی مصیبت اس پہ آ جائے کوئی اس کی مصیبت دور نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ایسے آدمی کے لیے جو مال دولت ہر حال میں جمع کرنا چاہتا ہے، یا جس کے حلال مال نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل کر رکھا ہے، عاقبت سے اور آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے بڑی اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان باتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور گاہے بگاہے یاد کرنا چاہیے، اور پھر ان کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھروں کو، اپنے دوست احباب کو بتائیں۔ فرمایا کہ لوگوں کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آخرت کو اپنی ماں بناؤ، دنیا کو اپنی ماں نہ بناؤ۔ ماں سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، ماں کی ہر بات انسان مانتا ہے۔ جس نے آخرت کو اپنی ماں بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ اپنی آخرت سے محبت کرو، اپنی آخرت کو ہر وقت یاد رکھو، آخرت کی بات مانو، آخرت کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو۔ اور یہ جو آپ نے بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی بعددہ، اور پھر مال جمع کرنا یہ اور چیز ہے، عددہ اور چیز ہے، جمع کرنا اور چیز ہے۔ عددہ کا معنی گننا، نوٹ گننے میں بڑا مزہ آتا ہے، بار بار بندہ گنتا ہے، پھر گنو فلاں جو جگہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کا کتنا پروفٹ آئے گا، اس کا حساب کرو، فلاں جگہ ہاں وہ ذرا چیک کرو بینک بیلنس کتنا ہے، وہاں کتنے پیسے پڑے ہیں میرے، ہاں یہ پاکستان میں جو بزنس کیا ہوا ہے اس پہ کتنے میرا آئے گا، پروفٹ آئے گا، جو سعودی عرب میں کیا ہوا ہے اس پہ کتنا پروفٹ آئے گا، فلاں پہ کتنا آئے گا، فلاں جگہ کتنے پیسے رکھے ہیں، فلاں کتنے دیے ہوئے ہیں، فلاں کتنے ہیں۔ انسان کو فرمایا کہ گننے میں بڑی لذت اور بڑا چسکا ہے کہ گنتا رہتا ہے ان کو، اتنا مال، اتنا 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 فلاں جگہ، اتنا فلاں جگہ، اتنا فلاں جگہ، اتنا۔ دو الگ الگ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، جمع مالا، اپنے مال کو جمع کیا، وعددہ، اور اتنا لطف ہے اور اتنا مزہ ہے، اتنی چاشنی ہے، عددہ، بس اس کو گننے میں ہی لگا رہتا ہے بار بار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کمزوریاں ہیں نا یا جو بیماریاں ہیں ایک ایک گن گن کے بتائی ہوئی۔ اللہ خالق ہے انسان کا، فطرت کو بنانے والا ہے، اس کی فطرت کی جتنی کمزوریاں ہیں ایک ایک کر کے اللہ نے بیان کر دی ہیں کہ ان کا علاج کرو۔ قد افلح من زکاہا، جس نے علاج کر لیا وہ کامیاب ہوا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے بے لگام چھوڑ دیا ان بیماریوں کو، قد خابا، نامراد ہوا، خسارے والا ہوا، ناکام ہوا وہ آدمی۔ آگے پھر فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب
गुमान करता है ये आदमी अन्ना बेशक मालहू उसका माल अखलदहू, क्या माना अखलदा? हाँ, खाराजा का माना वो खुद निकला, अखराजा दूसरे को निकाला, नाज़ला खुद नाज़ल हुआ, अनज़ला दूसरे को निकाला, खालादा खुद हमेशा रहा, अखलादा दूसरे को हमेशा रखा। वो ये समझता है कि ये माल जो है ये तो मेरी हमेशा हमेशा की जिंदगी है। मौत बुला देता है उसे, इंसान को आखिरत से गाफिल हो जाता है इंसान। इंसान समझता है कि मैं तो कभी हिलाक नहीं होऊंगा, ये जो माल और दौलत आया है ये हमेशा हमेशा मेरे पास रहेगा। और यही वो बदगुमानी थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा बड़ी अच्छे तरीकों से, मसलहत के साथ, हिकमत के साथ, अच्छे अच्छे तरीकों से अल्लाह ताला ने बाज़ नशीन कुरानी कोशिश की है। फरमाया कि सूरह काफ में बाव वाले जो दो आदमी थे उनका किस्सा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और जो बाव वाला था उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि उसका गुमान भी यही था, मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, कि ये सरसब्ज़ बाग, फलदार बाग, ये मेरी दुनिया और मेरी दौलत, माजुन्नो मैं नहीं समझता तबीदा हाज़िही अबदा, कि ये कभी भी इस दुनिया से खत्म होगा या मुझसे चला जाएगा। मैं हमेशा हमेशा इसमें रहूंगा, ये हमेशा मेरे पास रहेगा। और वही बात अल्लाह ताला ने यहां फरमाई कि जब इंसान के पास ढेरों मार आ जाता है, दिमाग बिगड़ जाता है, मिजाज शरीफ बिगड़ जाते हैं, लोगों को इंसान हकीर समझने लगता है, दूसरे लोगों को अपने आप को इंसान समझता है कि मैं तो इंसान हूं, बाकी सारे जानवर हैं। फरमाया कि जब ये इंसान दिमाग बिगड़ता है तो समझने लगता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, ये जो दुनिया में मुझे दौलत के गिनने का और दौलत के जमा करने का चस्का लगा हुआ है ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। माज़ुन्नु तबीदा हाज़िही अबदा, ये कभी ज़ाया नहीं होगा, ये कभी हिलाक नहीं होगा। और इसी तरह सूरह कलम में भी अल्लाह ताला ने वाकया बयान फरमाया। बाप फौत हो गया, बेटे बड़े सियाने थे कि बाप तो ऐसे ही माल दौलत लुटा देता था, कोई गरीबों को दे दिया, मिस्कीनों को दे दिया, बेवाओं को दे दिया, उधर बांटा इधर बांटा, सारा माल खत्म करके खाली हाथ बैठ गया घर में। हाँ जी बरकत ही बरकत है, बरकत इस तरफ नहीं आती, हम तो किसी मिस्कीन को और किसी गरीब को या किसी को कुछ नहीं देंगे। अल्लाह फरमाते हैं बगदौला हर दिन कादिरीन, अपने घरों से सलाह मशवरा करके निकले, किसी को नेड़े नहीं आने देना, किसी को करीब फटकने नहीं देना, किसी को कानों कान खबर ना हो कि हमने फसल काटनी है, हमने फाल काटना है आज। बगदौला हर दिन कादिरीन, और वो इस तरह घरों से चले जिस तरह के काटने फल अपने काटने पे, अपनी फसल काटने पे पूरी तरह कादिर हैं, हालांकि कादिर तो अल्लाह है। फरमाया कि वही हुआ फिर जब वो पहुंचे वहां पे, फलम्मा रअौहा कालू इन्ना लज़ालून, जब अपने बाग पे पहुंचे, जब अपनी फसल पे पहुंचे तो सारी की सारी तबाह हो चुकी थी, और वहां पहुंचे तो कहने लगे कि हम तो रास्ता भूल गए, ये बाग हमारा नहीं, ये फसल हमारी नहीं है। अल्लाह ताला सारी बातें दिखा देते हैं कि देखो मैं ये भी कर सकता हूं, जो मैंने दिया है इस पे गुरूर करोगे, तकब्बर करोगे तो छीनते मुझे देर नहीं लगती, जो देने वाला है वो ले भी सकता है। फरमाया यह सब मालहू अखलदा, कि ये जो माल जमा करने वाला है और बार बार उसको गिनने वाला है, ये शख्स समझता है कि ये माल तो मुझे हमेशा हमेशा दुनिया में जिंदा रखेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जो खन्नास इसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, ये मेरा कारोबार कभी खत्म नहीं होगा, ये मेरा इक़्तिदार कभी खत्म नहीं होगा, ये मेरी दौलत कभी खत्म नहीं होगी, मेरी चौधराहट कभी खत्म नहीं होगी। फरमाया कल्ला, ये तो आने जाने वाली चीज है। रोटी का टुकड़ा आज एक के हाथ में है, कल वही रोटी का टुकड़ा दूसरे के हाथ में होगा।
کل کو وہی روٹی کا ٹکڑا کسی تیسرے کے ہاتھ میں ہوگا، کسی چوتھے کے ہاتھ میں ہوگا. اس کا تو نام ہی ہم نے ذہب رکھا ہے، جانے والا، اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں. فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ مال جمع کرنے والا جس کو ہمدہ اور لمدہ کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی دوسرے آدمی کی عزت نہیں سمجھتا، کسی دوسرے آدمی کا احترام نہیں کرتا، ہر ایک کو ذلیل سمجھتا ہے، ہر ایک کو رسوا کرتا ہے. فرمایا کلا، ہرگز یہ ساری دولت اور سارا مال اس کے پاس کبھی نہیں رہے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ہم حطامہ میں پھینک دیں گے. یمبذن کہتے ہیں کسی چیز کو فضول سمجھ کے، بے فائدہ سمجھ کے، بیکار سمجھ کے، کچرا سمجھ کے کسی باہر پھینک دینے کو یمبذن کہا جاتا ہے. فرمایا کہ آج جو اتنا اکڑا ہوا ہے، اتنا مغرور ہے، اتنا تکبر ہے، اتنی بڑائی بنائی ہوئی ہے اس نے اپنی، فرمایا کہ یہ ہمارے ہاں اتنا ذلیل اور رسوا ہو کے آئے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم اس کو حطامہ میں اس طرح پھینکیں گے جس طرح کسی بیکار اور کچرے کو کچرا دان میں پھینکا جاتا ہے. اور حطامہ کیا ہے؟ حتیم کسے کہتے ہیں؟ حتیم بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو کاٹ کے الگ کیا گیا ہے تو بیت اللہ شریف کا حصہ، لیکن اس کو کاٹ کے الگ کیا گیا ہے. قریش مکہ نے اس لیے اس کو ساتھ نہیں ملایا تھا کہ حلال کے پیسے نہیں تھے اس کو تعمیر کرنے کے لیے. جتنے حلال کے پیسے تھے وہ لگا دیے، اور اس سے اتنی ہی دیوار تعمیر ہوئی، اور اتنی غیرت اور ایمان تو ان میں بھی تھا کہ بیت اللہ شریف پہ حرام مال لگانا جائز نہیں سمجھتے تھے. آج ہم تو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، لوگوں کا مال غصب کیا، لوگوں کی زمینیں غصب کی، لوگوں کے حقوق غصب کیے، اور عمرہ اور حج ہر سال کرتے ہیں. ہاں جی، رمضان میں عمرہ ضرور کرنا ہے اور حج ہر سال کرنا ہے. مال لوگوں کا کھا لینا ہے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرنی، لیکن ہاں جی صدقہ کر رہے ہیں، دیگیں چڑھا رہے ہیں جی، نظر نیاز دے رہے ہیں جی، فلاں کر رہے ہیں، فلاں جگہ مسجد بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اتنی شرم و حیا نہیں کہ سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، کم از کم اس کو اللہ کے کاموں پہ تو نہ لگائیں. اتنی شرم اور غیرت نہیں رہی ہمارے اندر. ہم سے وہ کافر اچھے تھے جن میں اتنی غیرت تو تھی کہ جتنا حلال کا پیسہ تھا وہ تعمیر پہ لگا دیا، اور جب یہ دیکھا کہ پیسہ حرام کا ہے تعمیر روک دیا. وہ کافر اچھے نہیں تھے ان مسلمانوں سے. اور آج تو کروڑوں کی کرپشن ہے، اور کرپشن کرنے والوں کو ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تحفظ دے رہا ہے. معافی ہے، جو مرضی کھاؤ، سود کھاؤ، خنزیر کھاؤ، رشوت کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب معاف ہے. خدا بن کے بیٹھا ہے جو سب کو معافیاں دے رہا ہے. جو مرضی سارا ملک لوٹ لو، سارا خزانہ لوٹ لو، قتل کرو، تباہ کر دو بستیوں کو، بم پھینکو، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کو معافی ہے. نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ اللہ کی شرم ہے، نہ رسول کی حیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسلمان ہے. علامہ اقبال نے پتہ نہیں آج سے 100 سال پہلے یہ کہا تھا، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور آج اگر زندہ ہوتا پتہ نہیں کیا کہتا. اب تو ابلیس بھی شرماتا ہو گیا ان مسلمانوں کو. ابلیس کے بھی کچھ اصول ہوں گے، اور ہمارے تو اب کوئی اصول رہا ہی نہیں. ہر بات کی معافی ہے، کروڑوں کی کرپشن، کروڑوں کی رشوت، اور ایک نہیں سینکڑوں قتل کیے ہوئے. پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ قاتل ہیں، اور نام لکھے ہوئے ہیں کہ اتنے اتنے قتل کیے ہیں انہوں نے. سب کو معافی ہے. جہنم کو حطمہ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ جو اس جہنم میں جائے گا جہنم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی. حطمہ چورا چورا کر کے رکھ دے گی، پیس کے رکھ دے گی جہنم میں جانے والوں. لَيُنبَذَنَّ، یہ کچرا ہے، بیکار چیز ہے، گند ہے، غلاظت ہے،
میری مخلوق کی، اور میں اس گند کو اور غلاظت کو میں ایسی جگہ پھینکوں گا جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، پس کے رہ جائے گا. لا ينبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ یہ چورا چورا کرنے والی، یہ پیس دینے والی، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی. اللہ کی آگ، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے لیے اپنی آگ کہیں نہیں کہا سوائے اس جگہ کی. اتنا غصہ ہے اور اتنا غضب ہے اللہ کا اس آدمی پہ جو ہمارا کرتا ہے، لمارا کرتا ہے، اور جو مال جمع کرتا ہے پھر اس کو گنتا رہتا ہے. اتنا غضب اور غصہ ہے اللہ کا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ نار اللہ، کہ یہ چورا چورا کرنے والی، پیس دینے والی، برباد کر دینے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ میری آگ ہے جلائی ہوئی. ہم بیوقوف اور احمق ہیں، صحابہ بیوقوف اور احمق نہیں تھے، صحابہ عقل مند تھے، اولو الالباب صحابہ تھے جو اللہ کے رسول کے پاس ہونے کے باوجود ہر وقت جہنم کو یاد کر کر کے روتے رہتے. ابو سفیان صحابی کے پاس گئے، موت کا وقت تھا، بیمار تھے، رونے لگے. پوچھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں روتے ہو؟ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ بیماری زیادہ ہے؟ تکلیف ہو گئی ہے؟ کہے گے نہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا کا مال جمع نہ کرنا، دنیا کا مال جمع نہ کرنا، اور میں نے دنیا کا کچھ مال جمع کر لیا ہے. اس بات پہ روتا ہوں کہ اب جانے والا ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا. ابو ہریرہ جیسا آدمی جس نے اپنی ساری زندگی، خود فرماتے ہیں فلاں نے کاروبار کر لیا، فلاں نے کاروبار کر لیا، فلاں نے کاروبار کر لیا، بلّہ میں چاہتا تو میں بھی بازار میں چلا جاتا، جا کے کاروبار کرتا، لیکن میں نے تو اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں بیٹھ کے گزار دی. بھوکا رہتا تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے گر پڑتا تھا، لوگ سمجھتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے. لیکن اللہ کی قسم، نہ میں دیوانہ تھا نہ میں پاگل تھا. میں ماں بھوک کی وجہ سے گر پڑتا تھا، لیکن میں اللہ کے رسول کا دروازہ نہیں چھوڑتا تھا. آج جو بھی دین سیکھنا چاہتا ہے، جو بھی حدیث پڑھنا چاہتا ہے، سب سے زیادہ نام وہ ابو ہریرہ کا لیتا ہے. جب بھی حدیث پڑھتا ہے ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 3 یا 4 سال کتنے خیبر میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چند سال گزارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 4 یا 5 سال. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نصیب ہوا تو پھر اس کے بعد چھوڑا نہیں دروازہ. خود بھوکے رہے، شادی نہیں کی، دنیا کی لذتوں سے دور رہے، اپنی خواہشات پوری نہیں کی. اور حال یہ تھا کہ جب فوت ہونے لگے تو پھر رونا شروع کر دیا. ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں اس وقت ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جس کے آگے 2 راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے. اور وہ ابو ہریرہ جسے ساری زندگی اللہ کے رسول کے قدموں میں گزار دی، اللہ کے رسول کی رضا حاصل کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، اللہ کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، وہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ ان 2 راستوں سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون سے راستے پہ جانے والا ہوں، جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم کے راستے پہ جانے والا ہوں. اور ہمیں تو بڑا اطمینان ہے جی، بڑے کام کیے ہیں ہم نے، بڑی دین کی خدمت کی ہے، مسجد بنوایا ہے، مدرسہ بنایا ہے، اتنے لوگوں کو دین سکھایا ہے، اتنے لوگوں کو پڑھایا ہے، اتنا صدقہ کیا ہے، اتنا خیرات کیا ہے، اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں. ہم تو بڑے دلیر ہیں. اور یہی وہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہے پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہو جائے تو وہ ان کو حقیر سمجھتا ہے، اور مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مکھی کے برابر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے مومن. اور منافق کا معاملہ یہ ہے، پہاڑوں برابر گناہ کر لیتا ہے تو ان کو حقیر سمجھتا ہے. نہیں کچھ نہیں ہوا،
اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کرے. فرمایا کہ اللہ کی آگ ہے وہ. قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید سے تعلق بڑا گہرا ہونا چاہیے. بار بار قرآن مجید پڑھتے رہیں تو قرآن مجید آخرت سے، عاقبت سے، اللہ سے تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیتا. قرآن مجید رسی ہے اللہ کو پکڑنے کی. اللہ کے رسول نے خود فرمائی ہے یہ بات کہ قرآن مجید حبل ہے، رسی ہے، اور جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا قرآن مجید پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. قرآن پڑھنے والا اللہ کے عاقبت سے اور اللہ سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نار اللہ کیسی ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. گوشت پوشت سارا چاٹ جائے گی جہنم کی آگ، ہڈیاں نکل آئیں گی، دانت باہر نکل آئیں گے، خوفناک شکل بن جائے گی انسان کی. کلا انہا لظا، یہ تو ایک زبردست آگ کی لپٹ ہوگی. نزاعۃ للشوا، اور انسان کا سارا چمڑا شمڑا چاٹ جائے گی. لا تبکی ولا تذر، نہ انسان کو زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی. نارن حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی. یس نار الکبریٰ، فرمایا کہ یہ بہت بڑی آگ ہے، بہت بڑی آگ. اس لیے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے یہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، انسان کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی. فرمایا ہاں یہ آگ کافی تھی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو سزا دینے کے لیے 69 درجے زیادہ گرم کرے گا، اور جو اس کا حارس ہے، اس کا خازن ہے، وہ جہنم کو ابھی سے بھڑکا رہا ہے. معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں خازن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خازن کو دیکھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ خازن ہے جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا، اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے ہم نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. جلاد ہے یہ، جلاد، کافروں مشرکوں کو پھانسی دینے والا، کافروں مشرکوں کو آگ میں ڈالنے والا. اس کے چہرے پہ ہم نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی جب سے یہ پیدا ہوا ہے. آگے پھر فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، التی یہ وہ آگ ہے، تطلع جو طلوع ہوگی، جو پہنچے گی، جو چڑھائی کرے گی، علی الافئدہ. افئدہ کا واحد کیا ہے؟ فواد. فواد کا معنی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب، دل کے لیے، ایک فواد استعمال ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے، قلب جو ہے وہ مجسم لوتھڑا ہے گوشت کا، قلب جو ہے وہ ٹکڑا ہے گوشت کا، اسے قلب کہتے ہیں. لیکن فواد جو ہے یہ وہ چیز ہے جس میں انسان کی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، مال دولت کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت، یہ چیزیں جس میں پیدا ہوتی ہیں وہ فواد ہے. اور چونکہ دنیا پرستی، مادہ پرستی، ماں سے محبت، اولاد سے محبت، یہ ساری چیزیں کس جگہ سے شروع ہوتی ہیں؟ دل سے شروع ہوتی ہیں. یہ افئدہ یا فواد سے میں پیدا ہوتی ہے. لہذا جہاں سے اللہ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے، انسان اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول کو بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتا. جی میرا دل نہیں چاہتا، بچہ بڑا چنگا لگتا ہے انگریزی وال رکھے ہوئے، داڑھی منڈی ہوئی بڑی چنگی لگتی ہے چہرے. یہ جو چنگا لگنا ہے یہ ہے فواد. خوبصورت چہرہ لگتا ہے منڈا ہوا، یہ جو خوبصورت لگتا ہے یہ جہاں سے لگتا ہے وہاں آگ ابتدا کرے گی جلانے کی. ہاں یہ پینٹ ٹہنوں کے نیچے پڑی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہے، اوپر اٹھائی ہوئی بڑی پیڑی لگتی ہے. یہ جو پیڑی لگتی ہے اور چنگی لگتی ہے یہ ہے فواد.
ہاں یہ تھے پیسے تھوڑے لب دینے تنخواہ تھوڑی ہے، امریکہ پیسے چوکھے لب دینے، اوتھے چوکھے حقوق نے، اوتھے چوکھے فائدے نے، اوتھے چوکھا مزہ ہے، اوتھے چوکھا لطف ہے۔ اے جڑا چوکھا لطف ہے اور جو چوکھے مزے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں یہ افوار، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کی آگ تطالع علی فیدا، یہ جہاں سے تمہارے مزے کی جڑ ہے، جہاں سے تمہارے مزے طلوع ہوتے ہیں، جہاں سے یہ نکلتے ہیں، وہاں یہ پہلے ابتدا کرے گی جلانے کی کہ لو مزے آج تم اس اللہ کی نافرمانی کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے مزے لو۔ بننا ہے تو مسلمان بنو سیدھے سیدھے، جہنم میں جانا ہے تو سیدھے سیدھے کافروں کی طرح جہنم میں جاؤ۔ راستے دو ہی ہیں، اللہ کو دھوکہ نہ دو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ کتنے دھوکے، ہر بات میں دھوکہ ہے۔ ہاں جی یہ تصویر یہ تو عکس ہے ٹی وی پہ، اس کا کیا ہے؟ اور جتنی اس عکس میں لذت ہے دیکھنے کی، جتنی کشش اور خوبصورتی بنتی ہے ٹی وی کی تصویر میں، ویڈیو کی تصویر میں، اتنی تو ویسے انسان کو شکل کو دیکھے تو پتہ نہیں کیسا نظر آئے، کالا کلبٹا نظر آئے، لیکن تصویر پہ تو بڑا خوبصورت عورت بھی نظر آتی ہے، بندہ بھی نظر آتا ہے۔ یہ تو سراسر تباہی اور ہلاکت ہے۔ ہاں جی خبروں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو جہنم کے بغیر بھی گزارا اللہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے ہماری؟ ٹھیک ہے اگر خبریں دیکھنی ہے کافروں کی اور مشرکوں کی اور تمہارا گزارا نہیں ہوتا ٹی وی کے بغیر، اللہ کی نافرمانی کے بغیر، رسول کی نافرمانی کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ تو خود سمد ہے، اللہ تو غنی ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ یہ فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے کہ محتاج ہم ہیں یا ہم بے نیاز ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے ہمارا، اور اللہ کے اصول بڑے بے لچک ہیں۔ اس دنیا میں تو اللہ نے بڑی نرمی رکھی ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ جو ہے لوگوں کے لیے بڑا سہل اور آسان رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد والا معاملہ جو ہے وہ بڑا بے لچک ہوگا۔ جو قانون اللہ نے بنا دیا، ابراہیم کا باپ ہے تب بھی جہنم میں جائے گا، نہیں رہے گا باہر۔ نوح کا بیٹا ہے تب بھی جہنم میں جائے گا، قانون لاگو ہو کے رہے گا۔ لوط کی بیوی ہے جہنم میں جائے گی، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ سید زادہ ہے یا شہزادہ ہے یا پرنس ہے یا امیر ہے یا صدر ہے یا گورنر ہے وزیر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے ہاں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، ذلیلوں کو میں اونچا کر دوں گا، اور جو اونچے بنے ہوئے ہیں متکبر ہے غرور ہے ان کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اللہ تی تطالع والا لافدہ، یہ جو افیدہ ہے فرمایا کہ اس پہ چڑھائی کرے گی، اس سے جلانا شروع کرے گی یہ آگ۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور جب جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، جہنم کے دروازوں سے داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں، تو فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، اوپر سے سارے دروازے مکمل طور پہ بند کر دیے جائیں گے، باہر جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، باہر کی ہوا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جہنم کی آگ، جہنم کے بسترے، جہنم کے لباس، جہنم کی کناتیں، ہر چیز آگ کی، کھانا بھی آگ کا، پینا بھی آگ کا، رہنا سہنا جو کچھ بھی ہے، یہی آگ تمہارا ہمیشہ کے لیے مقدر ہے، دروازے بند ہیں، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، اور اگر کوئی ارادہ کرے گا بھی، چاہے گا بھی جہنم سے نکلے، اعیدوا، دھکا دے گے، پھر اس کو کہیں پھینک دیا جائے گا کہ تمہاری جگہ یہی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بھی پہنچایا، اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر اور حدیثیں، اور ایک طریقہ نہیں 1000 طریقے سے اللہ کے رسول نے سمجھا دی ہیں ساری باتیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں پوچھا تھا حل بلغت، تو کیا میں نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا، حل ادعیت تو اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، یا اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اننا سمعنا منادیا، ہم نے اللہ کے رسول کی آواز سنی ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ ایک منادی نے ندا دی تھی کہ لوگوں اللہ پہ ایمان لاؤ۔ یا اللہ ہم آج بھی اس ندا کی ندا پہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے سنی ایمان کی ندا اور ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان آمنوا بربکم،
اپنے رب پہ ایمان لاؤ فآمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں. اور آگے فرمایا کہ فی امد ممددہ، اور جہنم میں عمود کسے کہتے ہیں؟ تھم کو، ستون کو. اور مد کسے کہتے ہیں؟ لمبی چیز کو. ممددہ کھینچے گیا، لمبے لمبے ستون ہوں گے جہنم میں. فی امد ممددہ، جہنم میں جو لوگ جائیں گے، اللہ پناہ دے جہنم سے ہر مسلمان کو. فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں لمبے لمبے ستون ہوں گے جن کے ساتھ ان کافروں کو باندھ دیا جائے گا زنجیروں کے سکھ کے ساتھ، حرکت نہیں کر سکتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا باندھے گا جہنم میں جیسا کسی نے کسی کو باندھا نہیں ہوگا. کوئی مجرم ایسا دنیا میں باندھا نہیں گیا ہوگا جیسا اللہ قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کو اور فاسقوں اور فاجروں کو باندھے گے جہنم میں. وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور عذاب بھی اور سزا بھی اللہ ایسی دے گا کہ دنیا میں کسی نے ایسی سزا نہیں دی ہوگی. فرمایا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، زنجیریں بھی ہوں گی جہنم میں اور توق بھی ہوں گے جو کافروں کو پہنائے جائیں گے. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اور پاؤں میں پہنانے کے لیے بیڑیاں بھی ہیں ہمارے پاس، گردن میں ڈالنے کے لیے توق بھی ہیں، باندھنے کے لیے زنجیریں بھی ہیں، اور پاؤں میں ڈالنے کے لیے بیڑیاں بھی ہیں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ قیامت کے دن تم مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور زنجیروں میں جکڑ کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پھر لمبے لمبے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، پکڑ لو اس بدماش کو، فغلو، اور اس کو توق پہنا دو. انہو کان لا یؤمن ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کے اندر سے گزار دو اور اس کو ستون سے باندھ دو. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. منادی نے ندا دی ایمان لانے کے لیے، اس سے اپنی بات پہنچا دی، لیکن یہ لوگ اس کی بات پہ ایمان نہیں لائے. زنجیروں میں پرو دو ان کو اور لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ دو انہیں. یہ 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور اگر ان کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت ذہن میں رہے تو بڑی مؤثر ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 2-3 صورتیں یاد ہوں تو بس بار بار یہی نمازوں میں پڑھی جائے. ان صورتوں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا مطلوب یہی ہے کہ بار بار نمازوں میں پڑھی جائے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھی جائے، ان کے مضامین کو سوچا جائے، ان کے مضامین ذہنوں میں ہوں. اور اگر آگے امام قرات کر رہا ہے تو اس وقت بھی ان کے مضمون پہ غور و فکر کرے انسان، اس کو ساتھ ساتھ سوچتا رہے کہ کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، تاکہ انسان عاقبت سے غافل نہ ہو، جہنم سے غافل نہ ہو، جنت سے غافل نہ ہو، اللہ کے رسول کے احکام سے غافل نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان مسجد میں جائے، نماز پڑھے 15 منٹ اور 20 منٹ، 10 رکعتیں پڑھی ہیں، 5 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، اور جیسا گیا تھا بدھو کا بدھو ویسا نکل کے مسجد سے آ جائے. فائدہ کیا ہوا؟ کچھ پلے تو پڑھنا چاہیے، اگر پلے نہ پڑے تو جانے کا فائدہ کیا ہے؟ انہیں یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ان کے مضامین جو ہیں ان پہ نماز میں غور و فکر کیا جائے، ان کی طرف بھی دھیان دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. عبدالرحمان پڑھ دو ذرا یہ. ويل لكل همزة
أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.